کھانا کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا اور وہ سنت ہے. اگر کھانا کھاتے کھاتے اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے کھا لیا جائے. اگر صاف ہے تو فوراً کھا لیا جائے, نہیں تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے. پوری کوشش کی جائے کہ رزق ضائع نہ ہو, یہ سنت ہے. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ وغیرہ جو ایران کے جو بڑے تھے ان کے دربار میں موجود تھے. کھانے کا وقت آیا, کھانا بھی لگا. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں, ساتھ ساتھی بھی ہیں. آپ جو لقمہ لے رہے ہیں تو اچانک ایک لقمہ نیچے گر گیا, آپ نے اٹھایا اور کھا لیا. ایک ساتھی نے ان کو ٹوکا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ان کے ہاں یہ بات بڑی بری سمجھی جاتی ہے کہ نیچے سے کوئی گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھا لے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں اور روشن خیالوں کی وجہ سے یہ سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم تو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں, بہت ہائیجینک ہماری سوچ ہو گئی ہے, ہر چیز کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم وہ کھانا جو پاکیزہ بھی ہے, حلال بھی ہے, صاف بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, مزیدار بھی ہے, آنکھ کو بھی بھاتا ہے, دل کو بھی بھاتا ہے, اس کو ہم چھری کانٹے اور چمچے سے کھا رہے ہوتے ہیں. جب یہی کھانا پخانا بن کر باہر نکلتا ہے تو ہم ہاتھ سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ناپاک بھی ہے, غلیظ بھی ہے, بدبودار بھی ہے, پاکیزگی بھی کوئی نہیں رہی, خوشبو بھی کوئی نہیں رہی, اب اس کو ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کو کیا کہا جائے بھئی؟ دیکھیں, چمچے سے کھانا کھانا حرام نہیں کہا جا رہا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ چمچے سے کھانا کھانا حرام ہے, لیکن سوچ کی بات ہو رہی ہے. اگر انگریز آج ایسی کوئی چیز بنا دے کہ جی پخانے میں استعمال کرنی ہے صفائی کے لیے, تو پتہ نہیں کچھ لوگ ادھر بھی چل پڑے. ایک بات یاد آ گئی, شاہ فیصل ایک مرتبہ کسی ملک میں گئے, کافر ملک تھا. وہاں جب کھانا کھایا تو آپ نے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے, تو انہوں نے کچھ اعتراض کیا. جیسے کہتے نا دنیا چاند پہ چلی گئی, آپ ابھی یہیں تک بیٹھے. انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے, جراثیم ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شاہ فیصل نے ان کو بہت خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے کہ میں اس ہاتھ سے کھاتا ہوں جو صرف میرے منہ میں جاتا ہے, میں اس چمچے سے نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے. خاموش ہو گئے, اس کا جواب وہ نہیں دے سکے. تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا کرتے.